بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عمر کے زمانے میں کویت گایا کرتا تھا، روٹی بناتا تھا، آواز بڑھاپا آ گیا، آواز ختم ہو گئی، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، روٹی بند ہو گئی. تو جنت البقیع قبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا، یا اللہ آواز دی تو روٹی بھی ملتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، تو مہربان ہے، دیکھ میرے فاقے پہ رحم فرما، میرے رزق کا بندوبست فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، تو ان کو خواب میں آواز آئی، میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو اے عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے، خوف زدہ، نہ سر پہ ٹوپی، نہ پگڑی، نہ پاؤں میں جوتا، دوڑ لگائی جنت البقیع کی طرف. وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا. جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر، اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر پٹائی کرنے. وہ بھاگا اٹھ، تو عمر نے فرمایا رکو رکو رکو، میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں. تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا. تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے رب، ساری زندگی تجھے بھلایا، یاد کیا تو پیٹ کی وجہ سے کیا، یا اللہ اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اے اللہ مجھے معاف. اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا. میرا ایک شاگرد ہے کراچی، اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی، غلیظ ترین قوم، گندا ترین دھندا. اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو. پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دے. وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ، وہ بھی آ کے بیٹھ سنتے رہی. کہنے کی دوبارہ لگاؤ ساری، پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ، پھر ساری سن. پھر کہنے لگی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی. اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے، بلا دیا بچے کو، امام کو بلایا، کہ یہ کیسٹ آپ نے دی ہے. کون ہے یہ؟ آج میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب. وہ کہنے کہ انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی ہے، کہ میری توبہ قبول ہو سکتی. کیا کام کرتے تھی وہ؟ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں. کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے. اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا. تراویح کے بعد جب دعا تو کہتی یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا. ساری زندگی کام کیا میں نے بتا دیا ہے. یہ 5واں روزہ ہے اور وہ روز تراویح کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29ویں تراویح سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا. ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بصری جیسی آئی. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے. بستی سے نکلنا موت. چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے، کھانا پینا ختم ہو، بائی کاٹ مکمل، نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا، سسک 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 موت کنارے آ لگا. جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، کچھ نہیں نظر آیا. پھر اس نے یوں دیکھا کوئی ہے، اسے کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کیا کہا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں. میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما. میری آمد ہے، تو نہ مجھے چھوڑ، کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے
تو بڑا مہربان ہے، مجھے نہ چھوڑ۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے، ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے۔ لوگ بھاگے، آگے دیکھا تو وہ بدماش، لوگ کھیلنے کے موسیٰ کیا کہہ رہے ہو، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ وہی ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکالا، یہ وہ ہے، یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا، یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، میری طرف متوجہ ہوا۔ موسیٰ دیکھو موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پر اللہ جو چاہے کر دے۔ کہنے لگے موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، جسے سب چھوڑ دے میں بھی چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کی مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے آنسوؤں کے طفیل میں پوری دنیا کو معاف۔ قارون جیسا مجرم زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا معاف کر دے معاف کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو، کہتا معاف کر دے، کہتے اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل، اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باقت نکال دیتا۔ تو بھائیو میرے عزیزو آپ کی خوبصورت عمر ہے، یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا، دروازے بند نہیں ہیں کھلے ہوئے ہیں، رحمت میں کمی نہیں آئی زیادتی بھی نہیں ہوئی، وہ پہلے اتنی ہے کہ نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ہمارا قیمتی اثاثہ ہو، ایٹم بم ہمارا اثاثہ نہیں ہے، راکٹ میزائل جہاز ہمارا اثاثہ نہیں ہے، انڈسٹری پیٹرول سونا چاندی کے خزانے ہمارا اثاثہ نہیں ہے، یہیں چھوڑ کے مر جائیں گے چلے جائیں گے۔ قوموں کو یہ چیزیں عزت دیتی، فرعون کیوں غرق ہوتا، عاد کیوں ہلاک ہوتے، سمود کیوں ہلاک ہوتے، شعیب علیہ السلام کی قوم کیوں ہلاک ہوتی، یہ چیزیں سبب ہیں بنیاد نہیں ہیں، سبب ہیں بنیاد نہیں ہیں، بنیاد کردار ہے، بنیاد کردار ہے، بنیاد کردار ہے۔ جب کردار بگڑتا ہے تو سونا چاندی مٹی ہو جاتا ہے، جب کردار بنتا ہے تو ریت بھی سونا بن جاتی ہے۔ آؤ ہم اللہ سے صلح کر لیں، وہ بلا رہا ہے۔ اور ایک اور عجیب بات، کسی روٹھے کو منانے جاؤ استقبال کرے، آپ سے ماں روٹھ گئی، ماں میں نے اپنے چھوٹے بچوں کو چھوٹے میں نے ایک بچے کو تھپڑ مار دی، تھپڑ مار، میری ماں مجھ سے ناراض ہو، تو نے کیوں مارا میرے پوتے کو؟ تو میں قریب ہوا تو کہنے لگی دفع ہو جا میری نظروں سے دور ہو۔ یہ ماں ہے۔ میں نے براہ راست ماں کو کچھ نہیں کہا، اپنے بیٹے کو اس کی شرارت پہ تھپڑ مارا ہے، اس کو ذاتی ہونے کے ناطے درد ہوا ہے، تو میں اس کی محنت کرنے گیا ہوں تو وہ کہتی دفع ہو جا میری نظروں سے دور ہو جا۔ بھائی روٹ جائے، باپ روٹ جائے، دوست روٹ جائے، جس کو منانے جاؤ کہ وہ آپ کا استقبال کرے، وہ تو یوں منہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں تیری سننے کل نہ سوچا۔ ہمارے برادری کے دو بزرگ بھائی آپس میں لڑ پڑے، میں صلح کرانے لگا، وہ میرے اوپر بھی برس پڑے، تو میں ایک کی منت کرنے گیا، 2 گھنٹے پاؤں میں پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہا، وہ چارپائی پر میں زمین پر، میں کہتا ہوں چاچا معافی کر، چاچا جاندی کر، چاچا جاندی کرو کہ میں بالکل نہیں تینوں معاف کروں۔
یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے. ہائے 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 وہ جو شہنشاہ ہے اسے اگر منانے جائیں تو اگر میرا باپ مجھ سے 2 گھنٹے منتیں کراتا ہے تو وہ 2 سال منتیں کرائے پھر جا کے معافی کا اعلان کرے. ڈیٹ دیتا رہے اگلے ہفتے آنا، اگلے مہینے آنا، اگلے سال آنا. تو نے بہت راتیں برباد کی ہیں، تو نے جوانی داغدار کی ہے. میں نہیں تیری سنتا، کل دیکھوں گا، پرسوں سوچوں گا، ترسوں سوچوں گا، اگلے مہینے سوچوں گا. ہائے 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 وہ کیا کر رہا ہے؟ من تقرب تلقیتہ من بعید. سوری زندگی نافرمانیاں کر کے. ابے کہاں جا رہے ہو؟ یار اللہ کو منانے جا رہا ہوں. اب تو کہاں جا رہی بڑی بھی؟ کہ اللہ کو منانے جا رہی ہوں. اب اس بڑھاپے میں تیری کون سنے گا؟ دانت تیرے نہیں، ٹکسا تجھے نہیں، چلا تجھ سے نہیں جاتا. اب تیری معافی کہاں سے ہو؟ اب تیری کون سنے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اوپر والا کیا کہہ رہا؟ من تقرب الی، جو میری طرف آتا ہے. جیسے سہارے سے آ رہا، میں نے لے چلو مسیح تیرا بنو راضی کر. میں کیا کرتا ہوں؟ تلقیتہ من بعید، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. میں معافی مانگنے کے لیے جو آ رہا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں. آیا میرا بندہ، میں تو کب سے انتظار میں تھا. ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه في أن يغرق ابن آدم والأرض تستأذن في أن تبتلعه والملائكة تستأذن في أن تعاجله وتهلكه. کوئی دن خالی نہیں جاتا جب سمندر پوچھتا نہیں اجازت دے، بہا زمین کہتی اجازت دے، دھنسا دوں، فرشتے کہتے ہیں اجازت دے، اڑا دیں گردنیں ان کی. اور جس کا میں نافرمان ہوں. زمین تو میری طرح مخلوق ہے، پانی میری طرح مخلوق ہے، فرشتے میری طرح مخلوق ہیں. انہیں جوش آ رہا ہے اور جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کہہ رہا ہے تو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم. چلو چلو اپنا کام کرو، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں جانوں میرا بندہ جانے. ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑ دو، اڑا دو، مار دو. وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ. میرے بندے کو میرے سپرد کر دو، درمیان سے نکل جاؤ. وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی نہارن قبلتہ، ان اتانی لی قبلتہ. جس دن توبہ کرنے آئے ایک تانا نہیں سنے گا پہلے کتنے رہ گیا ہوں، ایک بول نہیں سنے گا. بڈھے والے آ گئے ہیں، گڑے منہ نہ آ گئے ہیں، مڑ کے آئے ہیں. ایک لفظ ایسا نہیں سنے گا پہلے کہاں تھے، اب کیوں آئے ہو. ایک طرف وہ اتنا بے نیاز اور ایک طرف اپنے بندے سے اتنا پیار ہے کہ اعلان کرتا ہے یبن آدم انی لک محب فبحقی علیک کل محبہ. اے میرے بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر. تو معاملہ آسان ہے، مشکل نہیں. کوئی حکومتوں سے مسئلہ نہیں ہے، میرا آپ کا مسئلہ ہے. فوجوں کا مسئلہ نہیں، پولیس کا مسئلہ نہیں، میرا آپ کا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ سے دوستی لگائیں. جس پل یہ دوستی لگے گی اس کا اگلا پل ہمارا ہوگا، اگلی صبح آپ کی ہوگی. کہ قدرت طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور میرا اللہ، میں نے ابھی کیا کہا تھا، سب سے زیادہ ناراض کن پر ہے؟ جو اس سے مایوس ہو جائے. میرا اللہ ایک قرآن میں ایک عجیب آیت لاتا جس سے ناراض ہونا آدمی تو لہجے میں غصہ آ جائے. ماں بھی کہتے دفع ہو، کم وقت، مردود، نمک حرام، میری نظروں سے دور ہو جا. آپ کہتے ہیں دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ. یہ لہجہ ہے. افسر ماتا اس سے کہتا ہے بدتمیز، ایڈیٹ، خبر نہیں تمہیں، پتہ نہیں تمہیں، یہ کیا کر دیا، وہ کیا کر دیا. یہ لہجہ ہے. جب بڑا چھوٹے پر ناراض ہوتا ہے تو اس کا یہ لہجہ بن جاتا ہے. سگی مائیں بد دعائیں دیتی، میں نے آنکھوں سے، کانوں سے سنی، آنکھوں سے دیکھا ان کو اولاد پر برستے ہوئے. واہ 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 واہ. اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا کر رہا ہے؟
اللہ ان لوگوں سے بات کرنے لگا ہے، ان مرد عورتوں سے جنہوں نے زندگی میں ایک لمحہ بھی اللہ کو راضی نہیں کیا. یہ بات ان سے ہونے لگی ہے. ایک پل ان کی زندگی میں ایسا نہیں کہ جس میں انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کا کوئی کام کیا ہو. کوئی ان کی زندگی میں صبح نہیں ہے، اندھیرے تاریکیاں ہیں، تو اللہ کہتا اے بدماشو، اے ظالمو، اے نافرمانو، میں تمہیں سیدھا کر دوں. اللہ کیا کہتا ہے؟ یا عبادی، یا عبادی. ایک ماں کہتی میرا لال، میرا جگر. اس کو آپ ترجمہ کر کے سنا دو گے، لیکن اس کے اندر جو ماں کی محبت ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہو؟ کیوں بھائی؟ ایک اس نے کہا میرا لال، میرا جگر، میرا بچہ. تو آپ اردو میں سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، کسی اور زبان میں کرو، ڈیلیور ہو گیا. لیکن اس میں جو ماں کی محبت ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ یا عبادی، میرے بندو. کیا کہا؟ میرے بندو. نہیں، یہ نہیں ہے. ماں کی محبت تو ایک ذرہ ہے، اور میرے رب کی محبت لا محدود ہے. اللہ اس لا کو جتنا بھی لمبا کروں، لا محدود محبت اس لفظ میں ڈال کر کہہ رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو. یا عبادی دونوں مراد ہے، مرد عورت. یا عبادی، میرے میرے میرے. بچہ شرارت کر کے گھر سے بھاگ جائے تو اگرچہ ماں ناراض ہوتی ہے تو وہ بھاگ جاتی ہے باہر، کہیں کوئی اس کو نقصان نہ ہو جائے تو گھبرا جاتی ہے کہ اللہ کرے واپس آ جائے. ادھر اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ واپس جاؤں گا تو ڈنڈے پڑیں گے. میرے بچپن میں میرے ساتھ یہ ہو چکا کئی دفعہ ہوا، لیکن ایک واقعہ مجھے ساری زندگی یاد کہ میں بہت شرارتی تھا. تو میں اور چلا جاتا تھا نہانے نہر پر، ہمارے قریب نہر تھی. تو میری ماں اتنی پریشان کہ کہیں ڈوب نہ جائے، مر نہ جائے. اور میں اس سے ڈرا ہوا کہ مجھے مارے گی، پٹائی کریں گے. تو میں ایسے دروازے میں نا ایسے جھانک رہا تھا کہ اب میری ماں کا موڈ کیا ہے. مجھے دیکھ کر کے الو کے پڑتے کم بھاگ، کدھر بھاگ گیا تھا، کدھر تک. وہ ڈری بیٹھی ہے کہ کہیں ڈوب نہ جائے، میں ڈرا بیٹھا ہو کہ ڈنڈے نہ پڑ جائیں. تو میں نے ایسے کر کے یوں جھانکا، وہ تو آگے بیچاری منہ کھول کے بیٹھی تھی. آجا میرا لال، آجا. یہ اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ تو میں اب اچانک مجھے بچپن کا واقعہ یاد آیا. یا عبادی، یہ اللہ ان سے کہہ رہا ہے جو ڈرے بیٹھے کہ بنے اللہ کیا کرے گا، دوزخ میں ڈالے گا یا آگ میں ڈالے گا یا زنجیروں میں باندھے گا یا گرز مارے گا یا فرشتوں کی پٹائی کرے گا. وہ سارے سہمے بیٹھ گئی کہ ہماری تو بخشش کوئی نہیں، ہمارے تو راستہ کوئی نہیں. تو نہ دروازہ کھول کے انتظار کر رہا کہ آؤ تو صحیح. تو تھوڑا سا یوں جھانکی ڈال دے گا یا عبادی، او میرے بندو، او میرے بندو. اس کے بعد کیا آنا چاہیے تھا؟ او میرے بندو، یعنی میرے فرما بردار بندو، میرے نیک بندو، تہجد گزار بندو، پردہ دار بندیو، روزے دار بندو. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل لاتا، لیکن آگے کہا کیا ہے؟ واہ میرے رب، کیا تیری وفا اور کیا میری جفا. تیری وفا کی حد نہیں، میری جفا کی حد. میرے گناہ کی حد نہیں، تیری ستاری کی حد نہیں. وہ گلا بھی کرتا ہے ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو مجھے بھولتا ہے، میں نہیں بھولتا، میں یاد رکھتا ہوں. واستترک ولا تخشانی، میں تیرے اوپر پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا ہے. آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے، میری بندیاں. میرے کون سے؟ تقوی والے، تہجد والے، علم والے، نماز والے، روزے والے، ذکر والے. نہیں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں
بھول کر بھی مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا. تم بھی میرے ہو, میرے ہو, میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تمہیں کس نے دور کر دیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. لوگ ڈرائیں گے تیری کوئی بخشش نہیں, لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو نے کسی کی نہیں سننی, تو نے آ جانا ہے. نا امید ہو میری رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میں سارے گناہ معاف کروں گا, اور میں کیوں نہ کروں. انہ هو الغفور الرحیم, کوئی ہے میرے سوا معاف کرنے والا, کوئی ہے میرے سوا بخشش کرنے والا. میں ہوں ہی غفور رحیم. معاف نہ کروں تو اور کیا کرو. ما یفعل اللہ بعذابکم, تمہیں عذاب دے کے مجھے کون سے بینک بیلنس بڑھ جاتے ہیں, یا تمہیں جنت دے کے میرے بیلنس میں کون سی کمی آ جاتی ہے. وہ تم ڈرے کیوں بیٹھے ہو, آتے کیوں نہیں ہو. اللہ, آؤ تو صحیح نا, آؤ تو صحیح نا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر سنو, یا عبادی, یا عبادی. میں مخلوق اللہ کی محبت کو لفظ میں کیسے سمیٹوں. یا عباد, کون سی, یا اللہ تیرے رابعہ بصری جیسی عورت ہے, اور جنید بغدادی جیسے تیرے بندے کھان میں نہیں, ایسے نہیں. یا عبادی کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے زندگی بھر کسی رات کسی دن میں مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا. آؤ, تیرے رب کی رحمت کی باہیں کھلی, تیرے رب کی ستاری کی چادر تنی ہوئی ہے, تیرے رب کے عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, وہ دینے کے لیے تیار ہے. پر آؤ تو صحیح. یہ کیسے ہو جائے کہ تم آؤ بھی نہ, دعوے بھی کرو. لہذا ایک کام کر لو, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, ایک کام کر لو, تم توبہ کر لو, سارے گناہ مٹا دوں گا. لیکن توبہ بھی نہ کرو اور کہو کہ اللہ کر دے, تو پھر میرا قانون بھی ہے. اگر میں تمہاری بات مانوں تو حسین اور ابن زیاد کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا. پھر تو حسین اور ابن زیاد اکٹھے بٹھا دوں. تمہاری مانوں تو پھر شمر اور حسین دونوں کے لیے سہرے تیار رکھ, دونوں کے لیے پھولوں کے ہاتھ تیار رکھ. ایسا نہیں ہو سکتا. فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. یہ میں کیسے کر دوں کہ ایک نوجوان آپ کو مسلح پہ آنسو بہا رہا ہے, ایک ننگے ناچ دیکھ رہا ہے, میں ان کو برابر کیسے کر دوں. ایک کے سامنے قرآن کھلا پڑا ہے, ایک کے سامنے بوتل کھلی پڑی ہے, میں ان کو برابر کیسے کر دوں. ایک لقمہ حرام نہیں پیٹ میں جانے دیتا, پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھ جاتا ہے. بچوں کے آنسو دیکھ کر بھی اپنے سینے پر سل رکھ لیتا ہے کہ بچوں میں تمہارے آنسو دیکھ سکتا ہوں, تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا. ایک کے دونوں ہاتھ خونخوار بھیڑیے کی طرح, شیر کی طرح اس کے پنجے ہیں, اس کے دانت کھلے ہوئے ہیں, اور وہ نوچ رہا ہے, ہم بول رہا ہے. دونوں کو برابر کر دو. رات کو رونے والی, رات کو ناچنے والی برابر کر دو. کچھ قانون تو ہے. یہ تو میرے قرآن کو آگ لگا دو, اپنی طرف سے نیا قرآن لکھو. ساری کربلا میں شہید ہونے والوں کو بے وقوفی کا ٹائٹل دے دو, سارے زیاد اور شمر کو اپنے ہیرو بنا لو, سارے یزیدوں کو اپنے ہیرو بنا لو, سارے حسینی قافلوں کو بے وقوف ہونے کا ٹائٹل دے دو. ٹھیک ہے بھائی, یا پھر واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو, یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو, یا جہنم کو پانی سے بجھا دو, یا قبر میں جانے سے انکار کر دو, یا منکر نکیر کے آگے ڈٹ جاؤ, اڑ جاؤ, یا اللہ کے سامنے کہنا میں نہیں جانا دوزخ, یا یہ کر کے دکھاؤ. یہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے تو اللہ کہتا ہے اچھا. او میرے بچوں, ہم اللہ سے آج صلح کریں. من تقرب الی تلقیتہ من بعید, جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے, میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں. اور اگلی بتاؤں, ومن اعرض عنی ناضیتہ عن قریب, اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری, میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے.
جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو نا، الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گناہ کر دیتا ہوں. وہی والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، اور تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں. اللہ، ہمارا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے. نا امیدی تو اس کو ہو جو اللہ کو نہ جانتا ہو. نہ ہمیں حکومتوں پر کوئی امید ہے، نہ آس ہے، نہ گلہ ہے، نہ فوجوں پر، نہ پولیس پر. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا، الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلا دینا. میرے بنو تو صحیح، میرے بنو تو صحیح. بھائیو، آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو. جو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، میں تو کہتا ہوں اتنے اعلیٰ بنو کہ تمہیں یورپ میں جا کے نہ پڑھنا پڑے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. آپ اپنے پاؤں پر اتنا کھڑے ہو جاؤ. علم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. علم اللہ کی صفت ہے. جو قوم محنت کرے گی اللہ ان پہ کھول دے گا. تم اتنی محنت کرو کہ اللہ تم پر کھول دے. صرف ڈگری لینے کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کرنے کے لیے مت پڑھو، صرف کلینک چلانے کے لیے مت ڈاکٹر بنو. ورنہ تم میں اور تاجر میں کیا فرق ہوگا؟ ایک نے کپڑے کی دکان کھول لی، ایک نے کلینک کھول لیا. میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ جس ملک کا ڈاکٹر مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتا ہو، کسٹمر آ گیا ہے. جس دیش کا وکیل مظلوم کو کسٹمر کے طور پر ڈیل کر رہا ہو کہ میرا گاہک آ گیا، مظلوم ہے اور وہ اس کو گاہک ڈیل کر رہا ہے. اللہ سے دوستی لگاؤ، پھر اللہ تم پر علم کے دروازے کھول دے گا، علم کے دہانے کھول دے گا. اور اللہ سے تعلق ہوگا تو تم اچھے انسان، اچھے ڈاکٹر، اچھے خامد، اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھے باپ، ایک معاشرے کا ہیرا بن کے چمکو گے، ہیرا بن کے چمکو گے. پیسے کے پجاری مت بنو، لذتوں کے پجاری مت بنو. پیسے پر ایمان مت بیچو، کرسی اقتدار پر ایمان کے سودے مت کرو. تاریخ خدا کے پڑھو کہ افضل ترین ہستیوں نے اپنی جانیں لٹا دی، گردنیں کٹوا دی، ذبح ہو گئے. مقدس ترین اہل البیت، آل الرسول کا بچہ بچہ ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا. اور جنت ان کے لیے واجب نہیں تھی، جنت کے وہ وارث تھے. میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تم بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. پتہ نہیں اللہ کہ نہیں میں تمہارے عمل سے راضی نہیں ہوں، لیکن یہ تو معصوم بچے ابھی دودھ بھی ماں کا نہیں چھوٹا. اور میرے نبی بشارت دے چکے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر یہ زہر سے کیوں تڑپ رہا ہے اور یہ ذبح کم ہو رہا ہے؟ اے بچے کا درد ماں باپ کو اپنے درد بھلا دیتا ہے. اللہ اولاد کا دکھ نہ دے. ماں باپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں اور جب باپ کے سامنے بیماری نہ ہو سر ذبح، سر کٹ رہا ٹک ٹک، اور اس کا ایک بول انہیں بچا لے، ایک بول، ایک بول، ایک بول، اور ایسا بول کہ جس پر جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے، جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے کہ جنت کی صدا تو دودھ پیتے لگ چکی ہے. وہ تو اس وقت کا اعلان ہو چکا ہے. پھر یہ پوری نسل کیوں ذبح کا ہوا تھی؟ آخری بچہ بیٹا عبداللہ 2 سال نے بلوایا، اکیلے رہے، سب جانثار شہید ہو، اکیلے رہے. اور ایک بچہ عبداللہ اور زین العابدین جو بیمار تھے اس وقت، اللہ نے ان سے نسل چلانی، ان کو بلوایا کہ میں ان کو چوم لوں، آخری نظر دیکھ لوں. اس بچے کو کوئی کیا کہے؟ پر اللہ تعالیٰ کو بھی مزید امتحان لینا مقصود تھا. وہ 2 سال کے بچے کو سینے سے لگا کر گود میں بٹھا لیا، اور ان کو یوں دیکھ رہے تھے. تو کوفی لشکر میں ایک شخص ہے ابن الموکل، اس نے جوڑ کے تیر مارا، وہ خطا چلا جاتا، ہائے ہائے وہ سیدھا یہاں آ گیا، وہ باہر نکل گیا. بچے کی آہ بھی نہ نکلی، یوں گردن
ڈھلکی اور ایسے خون کا فوارہ چھوٹا تو امام علی مقام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو یوں بھر لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی، یا اللہ اگر تم اس حال پہ راضی ہے اللہ میرا گھر پورا ہے، مجھے کوئی گلا نہیں۔ آسان ہے نسل ذبح کروانا؟ اپنی تاریخ پڑھو، اب تو تمہیں کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، لٹ اٹھا کے دیکھ، تاریخ پڑھو، کتنی روشن تاریخ ہے تمہارے پاس۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، اللہ سے صلح کھا، اللہ سے صلح، اللہ سے صلح کھا۔ وہ ہمارا بن گیا تو من کان للہ کان اللہ لہ، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا، سب کچھ ملا، میں نہ ملا کچھ نہ۔ امن خلق السماوات والارض، پہلے کہتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے نہیں بچھایا زمین کو؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے نہیں بچھایا؟ والجبال اوتادا، کیا میں نے نہیں پہاڑ گاڑے؟ اب دوسری طرح امن خلق السماوات والارض، کس نے بنائے زمین آسمان؟ وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے آسمان سے پانی برسانے والا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے اس سے سبزہ نکالنے والا، باغات نکالنے والا؟ پھر اللہ ایک ضرب لگاتا ہے، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ اور کوئی یہ سب کچھ کر کے دکھائے یا دعویٰ کرے کہ میں نے کیا ہے، تو عقل عاجز آ کر کہتی ہے کوئی نہیں اللہ کے سوا، تو پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، لیکن عقل نے جواب دیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر بھی تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ میرے ہی خلاف بغاوت کرتے۔ امن جعل الارض قرارا، کہ زمین کو قرار کس نے بخشا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کس نے بنائے؟ وجعل لها رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، سمندروں اور کڑوے اور میٹھے پانیوں کو الگ الگ کس نے کیا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ پھر اللہ گلہ کرتا ہے بل اکثرهم لا يعلمون امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے دکھی کی فریاد سننے والا، کون ہے دکھ درد کو دور کرنے والا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ پھر اللہ گلہ کرتا ہے قلیلا ما تذکرون، الہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ تعالی اللہ عما یشرکون، پھر بھی تم میری ذات میں شریک ٹھہراتے ہو، میں سارے شریکوں سے بلند ہوں۔ جب تیرا اللہ موجود ہے تو پھر اس کے سوا کسی کو مت پکارو۔ لا تدعو مع اللہ احدا، وہ سوتا نہیں، وہ مرتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ دبتا نہیں، اسے کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی غالب نہیں ہے، وہ مکان سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، حاجات سے پاک ہے، خواہشات سے پاک ہے، اتنا دور ہے کہ نظر نہ جا سکے، خیال نہ پہنچ سکے، اور اتنا قریب ہے کہ جس وقت وہ دور ہے اسی وقت وہ اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ وہ تیرے قریب ہے۔ یہ دو بھائی میرے قریب ہیں، آپ میرے دور ہیں، اب یہ دور نہیں ہو سکتے، آپ قریب نہیں ہو سکتے، لیکن میرا رب ایک وقت میں اتنا دور ہے کہ لا تراہ العیون، آنکھیں نہ دیکھ پائیں، ولا تخالطہ الظنون، خیال کی سواریاں بھی نہ پہنچ پائیں، اتنا دور ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت میں، جس لمحے کے کروڑویں حصے میں وہ مجھ سے اتنا دور ہے کہ میرا خیال بھی نہیں پہنچتا، اس ہی لمحے کے اندر، اسے اگلے لمحے میں نہیں، اس ہی لمحے کے اندر اقرب الیہ من حبل الورید، میری شاہ رگ سے زیادہ میرے قریب ہے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکار تو صحیح، ایسے تھوڑا ہے کہ منہ اٹھتے چاہے تھے، ہاتھ نہیں کرتا پہتے آمین آمین آمین، ایسی دعائیں تھوڑا ہی سنے گا، کبھی مانگو تو صحیح۔ حسن بصری صحابہ میں تو سب سے افضل ابو بکر صدیق
صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق، تابعین میں سب سے افضل کے بارے میں 3 قول ہیں، 3۔ ایک حسن بصری، بعض علماء کہتے ہیں، ایک سعید بن مسیب، یہ بعض علماء کہتے ہیں، ایک اویس قرنی، یہ بعض علماء کہتے ہیں۔ تو بہرحال ٹاپ 3 میں ایک بیان کر رہے ہیں، جو اللہ کا در کھٹکھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا۔ ایک بڑھیا کھڑی ہو، کہا حسن کیا اللہ کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں جو کھولنے پڑے اسے؟ کیا اللہ کے دروازے بند ہوتے ہیں جو اسے کھولنے پڑے؟ تو حسن بصری کہنے لگے یا بھائی حسن، ارے حسن تیرا ستیہ ناس، ایک بڑھیا بھی تجھ سے زیادہ اللہ کو جانتے، ایک بڑھیا بھی تجھ سے زیادہ اللہ کو جانتے، وہی تو ایک شاہ ہے جس کے در بند نہیں ہوتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے تو پہلے یہ الفاظ، یہ کلمات ادا فرماتے، پھر نماز شروع فرماتے، اللہم غارت النجوم، میرے رب تارے بھی سو، ستارے بھی سو، وہدأت العیون، آنکھیں بھی سو گئے، ونام الملوک، اور دنیا کے بادشاہ سو، وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُهُ، ان کے دروازوں کے کنڈے لگا دیے گئے، وَقَامَتْ حُرَّاسُهُمْ، ننگی تلواریں لے کر پہرے دار کھڑے ہو گئے ان کو سلانے کے لیے، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، تو وہ قائم وہ زندہ، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلسَّائِلِينَ، اور تیرا در بند ہوتا ہی نہیں، کنڈے لگتے ہی نہیں، تالے لگتے ہی نہیں، تیرا در کھلا ہے، تیرا غلام حاضری دینے آیا ہے۔ فرگت اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ایک ذہن سازی کرتا ہے، سوری کائنات کی چین چاہیے اللہ کے واسطے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ما شاء اللہ کان، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، وما لم یشاء لم یکن، دینے پر آئے وہ لے نہیں سکتا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، وہ روک لے کوئی دے نہیں سکتا، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے کوئی چھڑا نہیں سکتا، ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اللہ کی طرف سے دروازے کھل جائیں کوئی بند نہیں کر سکتا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، میرے عزیزو یہ دھرتی اللہ کی ہے، ان الارض للہ، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور میرے رب کا عزت دینے کا بھی ایک قانون ہے، اور ذلیل کرنے کا بھی ایک قانون ہے، عروج کا بھی ایک قانون ہے، اور زوال کا بھی ایک قانون ہے، بلندیوں کا بھی ایک قانون ہے، اور پستیوں کا بھی ایک قانون ہے، محبتوں کا بھی ایک قانون ہے، اور نفرتوں کا بھی ایک قانون ہے، ہر شے کو باندھا ہوا ہے۔ وہ کیا قانون ہے؟ جب پستیاں آتی ہیں، ذلتیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کے قصے سناتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد، قوم عاد دیکھو جن جیسا تیرے رب نے پیدا نہیں کیا تھا، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قوم ثمود دیکھو جنہوں نے پہاڑوں میں شہر آباد کیے، وفرعون ذی الاوتاد، فرعون دیکھو جس نے سولیوں پہ لٹکایا۔ یہ 3 بڑی طاقتور سپر پاورز کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر کے فرمایا کہ یہ ہلاک کیوں ہوئے؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ نافرمان ہوئے، فاکثروا فیہا الفساد، انہوں نے فساد مچایا۔ تیرے رب نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، ہلاک کیا۔ میرے عزیزو یہ سنت ہے میرے اللہ کی، یہ سنت ہے میرے اللہ کی کہ جب نافرمانیاں ہوتی ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ اللہ تعالیٰ ایک اور قوم بتا رہا ہے، ابرہا کے لشکر کی کہانی سنا رہا ہے، قد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، قوموں کے زوال کی اللہ تعالیٰ کہانی سنا رہا ہے کہ جب وہ نافرمان ہوئے تو تیرے رب نے پکڑا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود الا بعدا لثمود الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، یہ سب آیات ایک قانون سامنے لانے کے لیے میں آپ بچوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں کہ جب اللہ پکڑتا ہے
تو کہیں پناہ نہیں ملتی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اللہ کب پکڑتا ہے؟ جب ظلم ہوتا ہے. إِنَّ أَخْذَهُ لَأَلِيمٌ شَدِيدٌ. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ تو ایک قانون ہو گیا. اللہ اٹھاتا کیسے ہے؟ بلندیاں کیسے لاتا ہے؟ عزتیں کیسے لاتا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وکان حقا علینا نصر المؤمنین ان ينصركم الله فلا غالب لكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. امن قائم کر دوں گا. سب سے زیادہ میرے دیش کو امن کی ضرورت ہے. بجلی سے پہلے، گیس سے پہلے، روٹی سے پہلے، مکان سے پہلے امن کی ضرورت. جیسے یورپ میں خاندانی نظام بکھر گیا، سن 1792 میں انگلستان میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا میری واسٹون کرافٹ. اس نے ایک کتاب لکھی عورتوں کی آزادی کہ عورتوں کو آزادی دی جائے. عورتوں کو کیوں کمرے میں پابند ہے، یہ باہر آئے، مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر کام کرے، ان کو آزادی دو. اس سے پہلے یورپ میں بھی کوئی تصور نہیں تھا عورت کے بے پردہ رہ کر باہر آنے کا. وہاں کی تہذیب میں بھی حیا شامل تھی، لیکن پیچھے سے شیطان نے کھڑکھڑایا. ادھر انگریز کا راز تھا کہ اس کی مملکت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، تو شیطان کی طاقت کے پیچھے سے حکومت کی طاقت، پیچھے نفس کی طاقت. اب مردوں کو بھی زیادہ شہوت پوری ہونے لگی، عورت کی بھی ہونے لگی، تو بڑھتے بڑھتے وہ چنگار ایسی ہے کہ ان کا سارا نظام ٹوٹ گیا. سن 2000 میں ایک سروے کیا گیا اسی انگلینڈ میں جہاں سن 1792 میں یہ تحریک چلی تھی کہ عورتوں کو آزادی دی جائے. تو عورتوں سے پوچھا گیا کہ تم واپس گھر جانا چاہتی ہو یا کام کرنا چاہتی ہو، اسی طرح آزاد رہنا چاہتی ہو؟ تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھر جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں خاوند نہیں ملتے، ماں باپ نہیں ملتے. اس آزادی کی قیمت عورت کو یہ دینا پڑی کہ ان کا ماں کا روپ، بیٹے کا روپ، بہن کا روپ ختم ہو گیا، بیوی کا بھی روپ ختم ہو گیا. اور ادھر مردوں کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کا بھی بیٹے کا روپ ختم، باپ کی شکل ختم، بھائی کی شکل ختم، چاچا کی شکل ختم، دادا تایا کی شکل ختم، خاوند کی شکل ختم. جب تک ان کا دل لگا رہے گا یہ ایک دوسرے کی تسکین کا سبب بنتے رہیں گے. اگر کبھی ایک کا بھی دل بھر جائے گا تو ایسے اٹھ کر پھینک دیں گے جیسے ٹیشو پیپر کو استعمال کے بعد پھینک دیتے ہیں. یہ وہاں کی کربناک زندگی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی کا منظر. اگر ہم اپنی شادی میں سادگی لے آئیں گے تو شادی آسان ہو جائیں گی، زنا مشکل ہو جائیں گا. اور اگر ہم نے اپنی شادی کی شرطیں مشکل کر دیں گے تو شادی مشکل ہو جائیں گی. ایسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح مسجد میں ہوا. 2-4 مہینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں. تو آپ مغرب کی نماز پڑھ کر گھر آئے تو آپ نے فرمایا ام ایمن کو بلاؤ. حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں گھر میں کام کر رہی تھی، مجھے آواز آئی کہ ام ایمن کو بلاؤ. ام ایمن آ گئی تو آپ نے فرمایا فاطمہ کو علی کے گھر میں چھوڑ آؤ، ان سے کہو میں عشاء پڑھ کر آؤں گا، تم میرا انتظار کرنا. اب یہ 2 جہان کی سرکار کی بیٹی ہے، ان کی رخصت یوں ہو رہی ہے کہ باپ بھی ساتھ چھوڑنے نہیں گیا اور دولہا لینے بھی نہیں آیا، باپ چھوڑنے نہیں گیا. ام ایمن جو باندھی ہے ان کے ساتھ بھیج دیا. دونوں عورتیں چل کر آئی، حضرت علی کے دروازے پر دستک دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو ام ایمن نے کہا بھائی اپنی امانت سنبھال لو، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میں عشاء کے بعد آؤں گا. اتنی سادگی میں رخصتی ہو گئی. ہمارے امیر تھے بھائی بشیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بیٹی کا نکاح کیا تھا، رخصتی باقی تھی. تو سارے رشتہ دار تو ایک ذہن نہیں ہوتے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ 2-4 افراد آ جاؤ، لڑکی لے جاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم بارات لائیں گے. اب بات کو سمجھنا بھی مشکل تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا. تو شادی والا دن جو تھا اس سے 1 دن پہلے اپنے بیٹوں کو اور بیوی کو لیا اور سیدھے وہاب نگر پہنچے اور کہا لو بھائی ہم اپنی امانت خود چھوڑنے آ گئے. یہ کام انہوں نے اس وقت کیا ہے جب پورے ہندوستان کے ٹیلی فون کے ڈائریکٹر جنرل تھے. دنیاوی عہدہ اتنا بڑا تھا اور کام ایسا کیا کہ آج چپراسی بھی وہ کام نہیں کرے گا. تو بھائی سادگی کو اپناؤ. دوسری بات یہ ہے زندگی جو خوشگوار گزرتی ہے وہ اچھے اخلاق سے گزرتی ہے. یہ سونا یہ چاندی مہر ان سے گھر آباد نہیں ہوتے. میاں بیوی کے اچھے اخلاق ہو، ایک دوسرے کی سہ سکے تو وہ گھر آباد ہو سکتا ہے. اور ان میں لڑکے والوں کا یہ فرض زیادہ ہے کہ ماں باپ اپنی لڑکی کو پالتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ڈولی میں بٹھا کر پرائے گھر بھیج دیتے ہیں.